بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تو ہمارا سلسلہ جو چل رہا ہے قواعد بیان و بدیع، ہم نے دیکھا حرف کیا ہے، لفظ کیا ہے، صرف کیا ہے، نحو کیا ہے، اور حرفوں کے ملنے سے لفظ کیسے بنتے ہیں اور لفظوں کے ملنے سے جملے کیسے بنتے ہیں۔ اب اگلا ٹاپک جو ہمارا شروع ہو رہا ہے وہ ہے علم بیان۔ بیان کی جو تعریف ہے اس کو اکثر سمجھتے ہوئے ہم غلطی کر دیتے ہیں، حالانکہ یہی لفظ جو ہے نا بیان، اسی میں اس کے معنی چھپے ہوئے ہیں۔ بیان کا مطلب ہوتا ہے کوئی بیان دینا، کوئی بات ظاہر کرنا، یا کسی بات کو کھول کر واضح کرنا، یا کسی بات کی شرح بیان کرنا، یا کسی بات کی تفصیل دینا، یا جزیات کو واضح کرنا، اس بات کو اس طرح بیان کرنا کہ سننے والا آپ کی بات کو مکمل طور پر سمجھ سکے۔ اب دیکھیں، اگر آپ کا بیان یا آپ کی بات واضح ہوگی تو اس میں فصاحت ہوگی، اس میں بلاغت ہوگی۔ ایک بات جو ہے اس کو لفظوں کے عدل بدل سے یا ایک ہی مضمون کو مختلف لفظوں کے استعمال سے زیادہ بہتر طریقے سے بیان کرنا علم بیان کہلاتا ہے۔ تو اس ساری بات سے جو بات سمجھنے کی قابل ہے وہ یہ ہے کہ علم بیان دراصل لفظوں کے چننے کا علم ہے کہ ہم کس قسم کے لفظ اپنی بات کو بیان کرنے کے لیے چنتے ہیں۔ یعنی علم بیان جو ہے وہ خوبصورت لفظوں کے چناؤ کا علم ہے۔ اگر اس کی اصطلاحی تعریف دیکھیں تو علم بیان ان قاعدوں اور ضابطوں یعنی طریقوں اور اصولوں کا نام ہے جس کے ذریعے ایک بات کو معنی کے لحاظ سے مختلف طریقوں سے بیان کیا جائے۔ سمجھنے کی بات کیا ہے کہ قاعدے اور ضابطے، بات کے الفاظ آپ نے چنے، اسے بیان کیا، لیکن بیان کرنے کے لیے بھی آپ کو قاعدے، اصول اور ضابطے مد نظر رکھنا ہوں گے جس کے ذریعے آپ کی اپنی بات کو مختلف معنی دے کر بیان کر سکیں گے۔ اب آپ نے بہترین لفظ چنے، ان کو ضابطوں اور اصولوں کے مطابق اپنے کلام میں برتا تو کلام خوبصورت ہو جائے گا، وہ دل نشیں ہو جائے گا، اس کا اسلوب خوبصورت ہو جائے گا، اس کلام میں فصاحت اور بلاغت پیدا ہو جائے گی، آپ کی بات نئی لگے گی، آپ کی بات انوکھی لگے گی۔ علم بیان عام سی بات کو واضح طریقے سے معنی کی مدد سے بیان کرنے کا نام ہے۔ اگر علم بیان کی اقسام کی بات کی جائے تو علم بیان جو ہے اس کی صرف 4 اقسام ہیں: تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل، کنایہ۔ تشبیہ کو اگر ہم دیکھیں تو یہ لفظ نکلا ہے شبہ سے، یعنی آپ نے ایک چیز کو دوسری چیز کے برابر قرار دینا ہے، اس وجہ سے ان دونوں کی مشترکہ خصوصیات کی وجہ سے۔ اب مشترکہ خصوصیات یہ ہیں کہ اگر آپ بہادری کا بیان کر رہے ہیں تو جس چیز سے تشبیہ دے رہے ہیں اس میں بھی وہ خوبی پائی جائے۔ کسی چیز کو مشترکہ صفت یا خوبی کی بنا پر دوسری کی مانند یا دوسری کے طرح قرار دینا مقصد تشبیہ کہلاتا ہے۔ اور تشبیہ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ پہلی چیز کی خوبی یا صفت واضح ہو جائے۔ اگر تشبیہ کے ارکان کی بات کی جائے تو تشبیہ کے ارکان درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہوگی وہ چیز جس کو آپ تشبیہ دیتے ہیں۔
وہ کہلائے گی مشبہ، اور جس چیز سے تشبیہ دیں گے وہ مشبہ بے ہوگا۔ اب آپ نے تشبیہ دی ایک چیز کو دوسری سے، تو کوئی وجہ بھی تو ہوگی نا جس کی بنا پہ آپ نے تشبیہ دی، تو وہ مشترکہ خوبی، وہ مشترکہ صفت، وہ مشترکہ بات جس کی وجہ سے آپ تشبیہ دے رہے ہیں، جیسے ہم نے پہلے دن شیئر کیا تھا کہ ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، تو اس میں محبوب کے ہونٹوں کی نزاکت بیان کرنا وجہ شبہ تھی، یعنی جس وجہ سے آپ نے تشبیہ دی۔ جس حرف سے تشبیہ دیں گے وہ حرف تشبیہ کہلائے گا، اور جس غرض سے تشبیہ دیں گے وہ غرض تشبیہ کہلائے گا کہ ہونٹوں کی نزاکت اور خوبصورتی بیان کرنا۔ ہم نے کلید اردو میں موجود جو شعر ہیں ان کو ترتیب سے ارکان کے حساب سے سمجھنا شروع کیا ہوا ہے، تو آج شعر نمبر 3 ہے جو علامہ محمد اقبال کا شعر ہے۔ پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن۔ تو اب اس میں سب سے پہلے ہم نے مشبہ ڈھونڈنا ہے کہ جس چیز کو ہم تشبیہ دے رہے ہیں وہ کون سی چیز ہے، تو وہ پھول ہے جو پہلے مصرے میں ہے، اور شاعر پھولوں کی خوبصورتی کو واضح کرنا چاہتا ہے تو اس لیے ان کو تشبیہ دیتا ہے پریوں سے، تو مشبہ بے ہو جائے گی پریاں۔ وجہ شبہ کیا ہوگی کہ شاعر نے خوبصورتی بیان کرنی ہے پھولوں کی، ان کی دلکشی، ان کی رانائی، ان کی خوبصورتی، اور اس صحرا میں جو بالکل خالی ہے اس میں اگے ہوئے پھول کس قدر خوبصورت لگ رہے ہیں وہ وجہ شاعر بیان کرنا چاہتا ہے، تو وجہ شبہ ہو جائے گی رہنائی و دلکشی۔ حرف تشبیہ یا، پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، یا جو ہے وہ حرف ہے جو پھولوں کو تشبیہ دیتا ہے پریوں سے۔ غرض تشبیہ، صحرا میں جو پھول ہیں وہ ویسے ہی بہت اہم ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ شاعر کا مقصد کیا ہے کہ صحرا میں اگنے والے پھولوں کی اہمیت اور ان کی خوبصورتی کو بڑھا چڑھا کر بیان کریں۔ ایک دفعہ پھر واضح کر دوں کہ علم بیان جو ہے فصاحت اور بلاغت کا علم ہے، یعنی اپنی بات کو واضح کرنا، اپنی بات کو مختلف طریقوں سے بیان کرنا، اپنی بات کو فصیح و بلیغ انداز سے بیان کرنا تاکہ آپ کی بات خوبصورت، دل نشیں، اور آپ کا اسلوب جو ہے اس میں نیا پن آ جائے۔ اور علم بیان کی 4 اقسام ہیں: تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایا۔ ہم آج کل جو ہے وہ تشبیہ معلومات سیٹ نمبر 3 اردو غزل گوئی کے مصنف ہیں فراق گورکھپوری۔ نمبر 2 الطاف حسین حالی کے استاد کا نام۔ ایک منٹ ٹھہر جائیں ذرا، تھوڑا سا اس کو ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے۔ اردو غزل گوئی فراق گورکھپوری کی کتاب ہے۔ فراق 20ویں صدی کے صف اول کے شاعر، اصل نام رگھوپتی سہائے، گورکھپور میں پیدا ہوئے تھے 1896 میں، اس لیے نام کے ساتھ گورکھپوری۔ 1982 میں ان کا انتقال ہوا تھا، اور جدید شاعر ہیں اقبال، فیض، یگانہ، جوش، دیگر اور ساحر لدھیانوی جیسے بڑے شعراء کے ہم عصر ہیں۔ یہ جیسے پاکستان میں CSS ہے، اسی طرح انڈیا میں ICS ہے۔ انہوں نے ICS بھی پاس کیا تھا، لیکن
تحریک عدم تعاون کی انہوں نے مخالفت کی تھی. تحریک عدم تعاون جو گاندھی صاحب نے شروع کی تھی 1930 میں، اس کی انہوں نے مخالفت کی اور ان کو جیل بھی جانا پڑا. انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا. پھر اس کے بعد یہ الہ آباد یونیورسٹی میں انگریزی کے پروفیسر منتخب ہو گئے. آل انڈیا ریڈیو سے بھی منسلک رہے اور گل نغمہ، گل رانا، شبستان ان کی مشہور کتب ہیں. تو یہاں جو کتاب پوچھی گئی ہے وہ پوچھی گئی ہے اردو غزل گوئی. اردو غزل تو آپ پڑھ چکے ہیں ڈاکٹر یوسف حسین خان کی. یہ جو انہوں نے کتاب لکھی ہے اردو غزل گوئی، اس کا بنیادی موضوع کیا ہے؟ اس کا بنیادی موضوع یہ ہے، یہ ان لوگوں کے جواب میں لکھی گئی ہے جو غزل پر اعتراضات کرتے تھے. آپ کے علم میں ہے کہ 1936 میں جوش ملی آبادی ایک رسالہ جاری کرتے تھے ماہنامہ کلیم کے عنوان سے. جوش اپنا یہ رسالہ فراق گورکھپوری کو بھی بھیجتے تھے. ایک دن انہوں نے ایک مضمون پڑھا، آزاد انصاری کا مضمون پڑھا، جس میں انہوں نے غزل پر کافی گرفت کی تھی. تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ مضامین کا سلسلہ شروع کیا تھا جو کتاب آخر کار اردو غزل گوئی کے نام سے منظر عام پر آئی. جی میڈم صاحبہ نیکسٹ. نمبر 2 الطاف حسین حالی کے استاد کا نام مرزا اسد اللہ خان غالب. مرزا اسد اللہ خان غالب. ایک منٹ میں ذرا کال سن لوں. جی اچھا انشاءاللہ مکمل تیاری کرا رہے اس میں ایجوکیٹرز کی سر، کوئی ایشو کیا نہیں. جی میں تو ذرا حالی کلاس کی تھی پیا تو سوال پیچھے کائنڈلی میں واٹس ایپ کر رہے ہو اپنا نمبر. اوکے سر، اللہ حافظ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ ایک ٹیچر تھے، اپنی سسٹر کی ایجوکیٹرز کی تیاری کرانا چاہتے تھے ہمارے علاقے کے. اچھا تو دوسرا سوال ہے، یہ بڑے حیران ہوئے جب میں نے ان سے کہا کہ سر ایجوکیٹرز کی تیاری ہم فری کر رہے ہیں، تو کہتا ہے کہ سر فری کروا رہے ہیں. میں نے کہا جی بالکل فری کرا رہے ہیں، صرف 200 روپے ٹیسٹنگ فیس ہوتی ہے. تو بڑا امپریس ہوا، بڑا حیران ہوا. تو میں نے ان سے کہا کہ ہمارا مقصد تو یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچے برسر روزگار ہو جائیں،
کیونکہ آگے سیٹس آ رہی ہیں نا، 30,000 سیٹس ایجوکیٹرس کی آ رہی ہیں۔ اچھا، تو الطاف حسین حالی کے استاد کا نام مرزا اسد اللہ خان غالب۔ آپ کے علم میں ہے کہ حالی صاحب جب دلی تشریف لائے تھے تو نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے بچوں کے تعلیق مقرر ہوئے تھے۔ نواب مصطفیٰ خان بھی اچھے شاعر تھے، غالب کے دوست تھے۔ تو ایک دن چند اشعار غالب الطاف حسین حالی نے لے کر غالب کو دکھائے، تو ظاہری بات ہے کہ وہ غزلی اشعار تھے، اور غزل کے آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص ضرور استعمال کرتا ہے۔ تو ابتدا میں جو 2-4 غزلیں لکھی تھیں حالی نے، اس میں اپنا تخلص خستہ استعمال کیا تھا۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کو وہ غزلیں دکھائیں تو غالب نے کہا کہ سب سے پہلے آپ اپنا تخلص خستہ سے حالی رکھیں۔ اس کے بعد مرزا اسد اللہ خان غالب نے الطاف حسین حالی کو کہا تھا کہ میں بہت کم کسی کو شعر گوئی کا مشورہ دیتا ہوں، مگر تمہاری نسبت میرا خیال ہے کہ اگر تم شعر نہ کہو گے تو اپنی طبیعت پر ظلم کرو گے۔ یہ بہت بڑی بات تھی، ایک 17 سال کے جوان لڑکے کو ایک بہت بڑا شاعر اگر یہ کہہ دے تو یہ بہت بڑی بات تھی۔ اس کے بعد پھر حالی صاحب کی ہمت بڑھ گئی۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب حالی صاحب نے ایک عربی کی ایک چھوٹی سی کتاب بھی لکھی تھی عربی میں، اور اپنے استاد مولوی نواز علی کو بھی دکھائی تھی۔ تو جب مولوی صاحب نے یہ کتاب دیکھی تو ان کو اتنا غصہ آیا کہ فوراً ہی حالی صاحب کی کتاب پھاڑ ڈالی۔ حالانکہ لکھنے والے کو اپنی کتاب سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور وہ کتاب بھی پہلی کتاب، پہلی محبت، پہلی کتاب، وہ اسے اپنا سب سے بڑا کارنامہ سمجھتا ہے۔ مگر حالی نے استاد کو کچھ نہ کہا کیونکہ وہ ان کی بہت قدر کرتے تھے۔ یہ صدمہ حالی صاحب نے دل پر جھیل لیا۔ اس کے بعد پھر وہ شاعری کی طرف آ گئے تھے اور شعر کہنے لگے، اور مزید تفصیل میں نہیں جاتے۔ خیر جی، نیکسٹ کویسچن پڑھیے۔ نمبر 3، سبزہ بیگانہ کا مطلب خود رو سبزہ۔ جی بالکل، یہ ایک محاورہ ہے، سبزہ بیگانہ، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 4، دیوان غالب کو الہامی کتاب قرار دیا عبد الرحمن بجنوری نے۔ عبد الرحمن بجنوری بنیادی طور پر قانون دان تھے، اور علی گڑھ کالج سے انہوں نے LLB کی ڈگری بھی لی۔ اس کے بعد انگلستان کی لنکن انز سے بار ایٹ لا بھی کیا تھا۔ اقبال کی طرح انہوں نے بھی جرمنی سے PhD کی ڈگری حاصل کی تھی۔ اسلامک لاز پر انہوں نے PhD کی تھی۔ غالب نے تو فلسفی پر PhD کی تھی نا، دا ڈیولپمنٹ آف میٹافزکس ان پرشیا۔ اس زمانے میں MPhil نہیں تھی، ڈائریکٹ PhD ہوتی تھی ماسٹرز کے بعد۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے جرمن زبان میں اپنا ڈاکٹریٹ کا مقالہ بھی لکھا تھا۔ 1916 میں انہیں مولوی عبدالحق صاحب نے کہا کہ آپ کلام غالب پر کوئی تحقیقی کام کریں، ایک مقالہ لکھیں۔ تو انہوں نے جو مقالہ لکھا تھا وہ بعد میں محاسن کلام غالب کے نام سے شائع بھی ہوا تھا، جس میں کہا گیا تھا، بڑا مشہور جملہ ہے نا
کہ ہندوستان کی الہامی کتابیں دو ہیں، مقدس وید اور دیوان غالب، اور خاص طور پر غالب کی شعری جمالیات پر انہوں نے کافی اچھا لکھا ہے اور اپنے تاثرات کا اظہار کیا تھا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ عبد الرحمن بجنوری اردو کے پہلے تاثراتی نقاد ہیں۔ انہوں نے گیتان جلی ربندر ناتھ ٹیگور کا اردو میں بھی ترجمہ کیا تھا، اور ڈاکٹر حدیقہ بیگم نے عبد الرحمن بجنوری پر نقد بجنوری کے عنوان سے ڈاکٹریٹ کی ہے۔ جی نیکسٹ کوسچن۔ نمبر 5 اردو ادب میں بے نقد داستان سلک گوہر۔ نمبر 6 سلک گوہر کے مصنف انشاء اللہ خان انشا۔ بہت سے لیکچرز میں انشاء اللہ خان انشا کے متعلق ڈسکس کر چکے ہیں۔ آپ نے یقیناً یہ تو سنا ہوگا کہ ہر لفظ جو اردو میں مشہور ہو گیا، عربی ہو یا فارسی ہو، ترکی ہو یا سریانی ہو، پنجابی ہو یا پوربی ہو، از روح اصل غلط ہو یا صحیح ہو، اگر وہ اردو میں آ گیا تو وہ اردو کا لفظ ہے۔ اگر وہ مستعمل بھی ہے تب بھی اردو کا ہے، اگر وہ خلاف مستعمل ہے تب بھی وہ اردو کا لفظ ہے۔ اس کی صحت و غلطی کا انحصار اب اردو کے قواعد پر موقوف ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ نظریہ سب سے پہلے دریائے لطافت میں انشاء اللہ خان انشا نے پیش کیا تھا۔ پھر انہوں نے اپنی قادر الکلامی دکھانے کے لیے بے نقط داستان سلک گوہر لکھی تھی، اور انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ اس میں عربی، فارسی، ترکی، پشتو، پنجابی، انگریزی، فرانسیسی، پوربی کسی بھی زبان کا کوئی لفظ اس میں شامل نہیں ہے۔ نہیں، وہ رانی کیتکی کی داستان تھی۔ ہاں جی، تو یہ جو سیل کے گوہر نا یہ بے نقط تھی، اس نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ بے نقط داستان ہے۔ اس میں تمام زبانیں اس نے شامل کی تھی۔ رانی کیتکی کی کہانی میں اس نے جسٹ اردو کے الفاظ شامل کیے تھے، جبکہ سلک گوہر میں اس نے تو کہا جاتا ہے کہ عربی، فارسی، پنجابی، فرانسیسی، پوربی سب زبانوں کے پورے جملے پورے مصرے ڈال دیے تھے۔ اور جی نیکسٹ کوسچن۔ اصل میں میری تھوڑی سی توجہ ڈیویٹ ہوئی تھی، میں کوئی اور کام کرنے لگ گیا تھا۔ چلیں جی نیکسٹ کوسچن۔ اردو کا پہلا رباعی گو ملا وجہی۔ جی آپ سب کے علم میں ہے کہ محی الدین قادری زور کے مطابق اردو کا پہلا رباعی گو ملا وجہی ہے، اور انہوں نے ملا وجہی کی 2 رباعیاں بھی نقل کی ہیں۔ جی نیکسٹ کوسچن۔ اختیاروں کا بادشاہ نجم الدین آبرو۔ اختیاروں کا بادشاہ نجم الدین آبرو کو کہا جاتا ہے، اور آبرو آپ سب کے علم میں ہے ایہام گو شاعر ہیں۔ آبرو کے متعلق پچھلے لیکچرز میں ہماری بات ہو چکی ہے۔ چلیں اس کا کوئی شعر آ جائے گا، پھر اس پر تفصیلی ڈسکس کریں گے۔ مرد نمبر 10 پرستی کے غلام حوالے عباس سے محض انہوں نے چھوٹے ایک آدمی کا داستان ایکٹیویٹی گو کی۔ ہے، نون میم۔ مجھے لگتا ہے آپ تھکی ہوئی ہیں جلدی پڑھنے کے چکر میں۔ چلیں ٹھیک ہے۔ غلام عباس محض چھوٹے آدمی کا داستان گو ہے۔ جی آپ سب کے علم میں ہے کہ جاڑے کی چاندنی کا دیباچہ تمہید کے عنوان سے نظر محمد راشد نے لکھا تھا، بڑا کمال کا دیباچہ ہے۔
غلام عباس محض چھوٹے آدمی کا داستان گو ہے. اسے کبھی وہ شہر کے کسی دور افتادہ محلے میں جا ڈھونڈتا ہے اور کبھی کسی گاؤں سے جا نکالتا ہے. سب سے پہلے اس کے گرد و پیش کی تصویر کھینچتا ہے، کیونکہ اس کے لیے یہ تصور کرنا بھی ممکن نہیں کہ کوئی انسان ماحول سے الگ تھلگ اپنے اندر ہی زندگی بسر کر رہا ہو. اس کا کوئی کردار اپنے آپ میں سرمست نہیں، بلکہ اپنے ماحول کا لازمی جزو ہے. پھر اس کے ظاہری حلیے، لباس اور حرکات و سکنات سے پوری تفصیل کے ساتھ آگاہ کرتا ہے. اچھا، آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ چھوٹے آدمی کا داستان گو، یہ چھوٹے آدمی سے کیا مراد ہے؟ بہت سے افسانہ نگاروں میں جی بتائیے. زندگی میں جو کردار آپ کو نظر آتے ہیں معاملات زندگی میں، کوئی بڑی شخصیت نہیں، معمولی انسان کی طرح جی ہوتے ہیں. کوئی اور بتائے جی. عام آدمی. سر اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے روزمرہ زندگی کے جی کوئی اور بتائے. سر اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے روزمرہ زندگی میں جو چلتے پھرتے کردار تھے ان کو سامنے رکھ کر اور انہی کی داستانوں کو جو ہے اپنے افسانوں میں بیان کیا ہے. چھوٹا آدمی کسے کہتے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے. یہ شکر پڑھیں کہ آپ ابھی مجھے انٹرویو نہیں دے رہے. جب انٹرویو کی تیاری کریں گے نا تو پھر بات سے بات نکلے گی. خیر میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. یہاں پر چھوٹا آدمی کسی بھی انسان کی معاشرتی حیثیت کے تعین کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نون میم راشد نے چھوٹا آدمی اس سینس میں استعمال نہیں کیا کہ جس سینس میں ہم کہتے ہیں نا کہ یہ بڑا گرا ہوا آدمی ہے، بڑا کم ظرف ہے، بڑا چھوٹا آدمی ہے. نہیں، یہاں چھوٹے آدمی سے مراد انسان کی معاشرتی حیثیت ہے. جی نیکسٹ مروزی پڑھیں. نمبر 11 ترقی پسند ادیب محمود الظفر MAO کالج امرتسر میں تھے وائس پرنسپل. جی محمود الظفر معروف افسانہ نگار ہیں، سماجی کارکن تھے، ترقی پسند تحریک سے تعلق تھا اور امرتسر کالج جس میں فیض احمد فیض نے بھی ملازمت کی تھی اور محمد بن تاثیر وہاں پرنسپل تھے، اور انہوں نے انگارے میں بھی اپنا ایک افسانہ لکھا تھا. تو آج کا ہمارا سیشن یہیں پہ کلوز